الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی ورحمۃ للعالمین۔ وقال فی آیۃ اخری لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد الی آخر الآیات۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز مصلیان کرام، سامعین اعظام، ہماری یہ جو نشست ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آج 10ویں نشست ہے، اور ہم اس حد تک اور اس نتیجے تک اور اس بیان تک پہنچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، پیدائش کے وقت، پیدائش سے پہلے، اسی طریقے سے پیدائش سے کچھ دیر پہلے، کچھ دنوں پہلے، ایک لمبا زمانہ پہلے جو چیزیں پیش آئی، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وجود میں آئی، ان پر بحث تھی۔ تو اب ان نشستوں کے گزرنے کے بعد سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے جیسا کہ گزشتہ ہفتے مطلع کیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں تھے، پیٹ میں تھے، آپ حمل سے تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اسی وقت سے انہوں نے دیکھنی محسوس کر دی تھی، اور ان کا بیان ہے کہ ایسے ایسے مجھے راستوں میں چلتے ہوئے، پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے ابشری یا آمینہ، ابشری یا آمینہ فإنکی قد حملتی بأحمد، خوشخبریاں پہاڑوں کی طرف سے، پیڑ پودوں کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں چاروں طرف سے۔ اسی طریقے سے حمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ محترمہ کے بطن میں ہے، لیکن کوئی احساس نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں جیسے عام طور پر عورتوں کو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر کچھ راہبوں کا، کچھ رہبان وغیرہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اطلاع دے دینا، اور عبد المطلب اور ان کے قافلے کو یہ کہنا کہ جو بھی بچہ ہوگا محمد نام سے ہوگا، اور اتنی انوار و برکات ساتھ میں لے کے آئے گا، اور وہی آخر الزماں اور آخری نبی ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے نام رکھنے کے سلسلے میں جو حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ آسمانی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد ہے، اور دنیاوی نام محمد ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اگر تم زندہ رہو اور تمہاری موجودگی میں وہ نبی آئیں جن کا نام احمد ہے تو ان کی تصدیق کرنا۔ تو آسمانی نام احمد ہے، اور دنیاوی نام جو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا رکھا وہ محمد ہے۔ اسی طریقے سے پھر یہ بات بتلائی گئی تھی کہ پورے کلام پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3-4 جگہ پر نام تو ہے لفظ محمد یا لفظ احمد، لیکن جب خطاب کرنے کا نمبر آیا تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا محمد یا احمد کر کے خطاب نہیں کیا۔ عزت دیکھیے، رسپیکٹ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یا محمد کر کے خطاب نہیں کرتے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ایک شاعر نے کہا۔ تو کہیں پر مزمل کہا گیا، کہیں پر مدثر کہا گیا، کہیں پر طٰہٰ کہا گیا، کہیں پر بشیرہ و نذیرہ کہا گیا ہے، کہیں پر امی کہا گیا ہے، کہیں پر رسول کہا گیا، کہیں پر نبی کہا گیا۔ اسی طریقے سے کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے زلفوں کی قسم کھائی، کہیں پر آپ کی عمر کی قسم کھائی، اور کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی قسم کھائی۔
آپ کے شہر کی قسم کھائی، آپ کے آس پاس میں موجود حجر و شجر کی قسمیں کھائی، لیکن آپ کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ امتیاز تھا اور آپ کی خصوصیت تھی۔ اسی طرح سے اب آپ کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہر عطا ہوگا مکہ، جس کو کلام پاک کی کچھ آیات میں بکہ نام سے بھی جانا جاتا ہے، للتی ببکہ، یہ جو بکہ ہے قرآن کریم میں یہ آج کا مکہ ہے، اور اسی کی تفسیر میں محدثین لکھتے ہیں المشرفہ، الکعبۃ المشرفہ یا المکہ المشرفہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال کلام پاک میں اس شہر کی قسم کھائی گئی جس میں اللہ کے رسول پیدا ہوں گے، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس معزز شہر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا لیں تو وہ چیز کتنی اہم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے قسم کھانے ہی کی وجہ سے تو آج مکہ مکہ ہے، ورنہ تو عرب میں بہت سی خوبصورت سٹیز ہیں، بہت سے اچھے اچھے شہر ہیں، لیکن کیا کسی میں اتنی جرأت ہے، اتنی مجال ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ مکہ اور مدینہ سے بڑھ کر کوئی شہر ہے؟ کوئی ہمت کر بھی نہیں سکتا۔ اگر کبھی غلطی سے کسی کے منہ سے نکل گیا ہے تو اس کے سامنے کچھ ایسی بات آئی کہ اس کو رجوع کرنا پڑا، معافی مانگنی پڑی۔ جیسے ہمارے استاد محترم ایک مرتبہ مدینہ کے سفر پر تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے رحمت واسعہ، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنا کہ ہمارا ایک ساتھی تھا، یا پھر کسی اور کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے مدینے میں کھانا کھاتے وقت یہ کہہ دیا کہ یہاں کی دہی اچھی نہیں ہے، یہاں کی دہی اچھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مدینے میں کہی گئی بات کیسے نہ پہنچے۔ رات کو سو جاتے ہیں، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے کہ یہاں سے نکلو، جہاں کی دہی اچھی ہے وہیں چلے جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو، پھر آپ کے جو ہے جائے ولادت کو، پھر اسی طریقے سے جائے ہجرت کو، یا پھر جائے منتہا ملک شام کو کون برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ تو کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر پہلے اس شہر کو معزز بنایا، مکرم بنایا۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، مجھے قسم ہے اس پیارے شہر کی۔ اور پھر اس پیارے شہر کی پورے کی قسم کھا کر ایک جگہ کو خاص کیا جہاں پر مکہ معظمہ بنا ہوا ہے، المکہ الشریفہ العظیمہ بنا ہوا ہے، المکہ المحترمہ بنا ہوا ہے۔ اس کی قسم کھا کر کیا کہا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا اللہ کا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے۔ اور وہ کون سا ہے وہ گھر؟ کعبۃ اللہ شریفہ۔ تو وہ کعبہ ہے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہر کو خاص کیا گیا، پھر اس شہر کو خاص کرنے کے بعد میں اس جگہ کو خاص کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وجود میں آئی۔ اور وہ ایسا شہر کہ سائنسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اور وہ ایسی جگہ یعنی کہ بیت اللہ کا گھر، پیارا گھر، ایسی جگہ پر بنا ہوا ہے کہ اگر ہم آج کل پیمانے کے حساب سے دیکھیں تو پوری دنیا کے بیچ میں بنا ہوا ہے کعبۃ اللہ کا وہ گھر جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کا ہم طواف کر کے آتے ہیں، زمینی رقبے کے اعتبار سے پوری دنیا کے بیچ میں بنا ہوا ہے۔ اور اس کے بالکل اوپر آسمان میں، اسی کے بالکل اپوزٹ میں، اسی کے بالکل ایک دم اوپر آسمانوں میں بیت معمور بنا ہوا ہے۔ تو نیچے اللہ کے بندے طواف کرتے ہیں اور اوپر اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں آ نہیں سکتے اپنے حقیقی وجود کے ساتھ۔ ویسے تو دنیا میں غیبوبت کے طریقے پر ہر ایک انسان کے ساتھ موجود ہے، لیکن انسانی اجسام کے ساتھ یا پھر اپنے اصل جسم اور شکل و صورت کے ساتھ آ نہیں سکتے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت معمور کو تجویز فرمایا۔ تو بہرحال اتنی زیادہ خصوصیات اس شہر کی کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی پھل پیدا ہو تو کہیں ملے نہ ملے، لیکن وہ مکہ میں ضرور ملے گا۔ کتنا بھی کمیاب ملنے والا کوئی پھل ہے، فروٹ ہے، کچھ بھی ہے، اس کی دستیابی مکے میں ضرور ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ یہاں کے رہنے والوں کو اے مولا
ثمرات یعنی کہ پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو آج دیکھیے وہاں پر پھلوں کی کتنی بھرمار ہے، اور آج کل تو الحمدللہ اتنی بھرمار ہو گئی کہ لوگوں کو، ضرورت مندوں کو تو پہنچتا ہی ہے، اور اگر ڈیٹ جو ہے نکل گئی تو پھر پورے کے پورے ٹرک ہی کیوں نہ ہو، پوری کی پوری گاڑی کیوں نہ ہو، وہ فوراً ضائع کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال اتنا معزز اور اتنا معظم شہر، اور پھر ایک بات پر اور دھیان دیجئے، اول بیت وضع للناس، دنیا میں سب سے پہلا بننے والا گھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو بنایا گیا، کس کے لیے؟ خصوصیت کے ساتھ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سب سے پہلا گھر اور سب سے آخری نبی۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ شریف کا جو احترام آیت میں کیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس میں برکتیں بھی ہیں، وہدیٰ اور ہدایت بھی ہے، ورحمۃ للعالمین، اور دنیا جہان والوں کے لیے یہ رحمت بھی ہے۔ تو کعبۃ اللہ دنیا جہان والوں کے لیے ہدایت کا گھر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو کعبۃ اللہ شریف پوری دنیا کے لیے ہدایت کی جگہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہان والوں کے لیے رحمت۔ تو ایک ہدایت کا مرکز ہے اور ایک جو ہے وہ رحمت کا مرکز ہے۔ پھر اور بھی مناسبت اور بھی سملیرٹی پائی جاتی ہیں کہ جس طرح سے جب تک دنیا قائم رہے گی اور جب تک اس کو اپنا جو ہے وہ مرکز مانے گی، تب تک اس دنیا پر نظام خداوندی ہے، اور جو قدرت کا نظام ہے وہ چلتا رہے گا۔ اور جب اس کو اپنا گھر، اللہ کا گھر، اپنا قبلہ، اپنا مرکز ماننے سے انکار کرے گی، تو اس کے بعد نہ تو دنیا کو رہنے کا حق ہے، نہ کسی انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ تب وہ وقت ہوگا قیامت کا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ بھی جامع ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی نبی کا بول بالا رہے گا، اگر دنیا میں کوئی نبی کا نام لینے والا نہیں تو سمجھو دنیا ہی نہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سملیرٹی رکھی ہے، برابری اور تساوی کا جو ہے ایک تعلق بنا دیا ہے، کہ جیسے جامع اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ہے، ایسے ہی جامع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے لیے، اسی طریقے سے وعظ کہنے کے لیے، اسی طریقے سے جہاد کرنے کے لیے، اسی طریقے سے مجادلہ اور مباحثہ کرنے کے اصول اور طریقے سکھائے گئے، تاکہ یہ جو نبی دنیا میں مبعوث ہونے والے ہیں، اور تاکہ آپ نے نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے، اور تاکہ جو لوگ آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کو اللہ کا آخری نبی مانیں گے، انہیں ہر مسئلے میں مکمل رہنمائی حاصل ہو۔ تو ایک بھی مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی بھی جگہ پر اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور یہ تو آپ کو اندازہ لگ ہی گیا ہے کہ مکہ کتنا پیارا اور کتنا معظم اور معزز شہر ہے، اس میں آپ کو پیدا کیا۔ اس کے بعد مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول کا۔ ربیع الاول کا مہینہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع کا موسم سب موسموں میں سب سے افضل اور عمدہ، اور وقت کون سا؟ صبح کا وہ وقت جس میں انسان پرسکون ہوتا ہے، ریلیکس فیل کرتا ہے، اور جس وقت میں شیطان بہت سے لوگوں کو سکون کی نیند سلائے رکھتا ہے، فجر میں اٹھنے نہیں دیتا۔ صبح کا بالکل پیارا ٹھنڈا وقت، اور موسم بھی ہے ربیع کا، اسی لیے اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ تو موسم بھی ہے پیارا، اور پھر سال کون سا ہے؟ سال ہے 571واں عیسوی۔ آج جو 2025 چل رہا ہے، یہ 571واں سال، یعنی کہ اصحاب فیل کا سال، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو اور اس کے لشکر کو شرمندہ کیا تھا، لوگوں کے سامنے کعبۃ اللہ شریف کی عظمت اور ہیبت ان کے لوگوں کے دلوں میں ڈالی تھی، اور کفر اور شرک جو ہے وہ نابود ہو گیا تھا، نیست ہو گیا تھا،
اور حق کا بول بالا ہونے لگا تھا، اور کعبے کے آس پاس رہنے والے لوگ یعنی کہ مکہ والے، ان کا رعب دوسروں کے دلوں پر بیٹھنے لگا تھا، اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ بھائی عبد المطلب کا گھرانہ تو ایسا گھرانہ ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو اوپر والا بدلہ لیتا ہے۔ تو کفر و شرک کی کمر توڑ کر، اس کو نیچا دکھا کر تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ، ان کا بیان ہے کہ جب میری گود میں یہ ننھا سا چاند آیا، اس ننھے سے چاند کی آمد ہوئی تو شام کے محلات نظر آنے لگے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے ولادت مکہ اور جائے ہجرت مدینہ اور جائے انتہا یعنی کہ لاسٹ جگہ جو ہے وہ ملک شام ہے، کیونکہ شام ہی میں لے جا کر آپ کو معراج کرائی گئی، اور ملک شام ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر تشریف لائیں گے، اور آپ کے فرمان کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے۔ اور وہی ملک شام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں برکت کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ بہت سارے انبیاء کا مسکن ہے، مرکز ہے، اور اس کو جامعیت حاصل ہے۔ اور اسی ملک شام میں وہ بیت المقدس ہے جہاں پر 17 یا 18 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے منہ کر کے اور رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور وہی وہ ملک شام ہے جہاں پر میدان محشر قائم ہوگا۔ جی ہاں، روز محشر جب قیامت برپا ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو ایسا نہیں کہ سب کے سب آسمانوں پہ اڑ کر چلے جائیں گے، اسی دھرتی پر حساب ہونا ہے۔ سارے کا سارا جو ہے وہ پورا علاقہ چٹیل میدان کی طرح ہوگا، کہیں سے اونچ اور کہیں سے نیچ نہیں ہوگی، کوئی جگہ جو ہے پانی والی اور کوئی خشک نہیں ہوگی، پورا ایک میدان ہوگا۔ اور وہ میدان کہاں پر ہوگا؟ اسی ملک شام میں، جس کو مقدس بھی کہا گیا ہے، جس کو بابرکت بھی کہا گیا ہے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں کہ جب شام میں خیر نہیں رہے گی، ملک شام میں، تو پوری دنیا میں کہیں پر خیر باقی نہیں رہے گی۔ تو اس ملک شام کے محلات نظر آنے لگے، کیسر و کسریٰ کی جو ہے حکومتیں گرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چونکہ کون سا نعرہ لگانا تھا؟ لا قیصر ولا کسریٰ بعد، کہ آج کے بعد قیصر کا کوئی تسلط نہیں، رومیوں کا کوئی تسلط نہیں، کسریٰ کا کوئی تسلط نہیں ہے، ان کی بادشاہت اب ختم ہونے والی ہے۔ اور کیا ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، پیدا ہوتے ہی ملک شام میں جو کسریٰ حکومت تھی، اس کا جو دربار تھا، تو دربار میں جو محل بنا ہوا تھا، اس محل میں آج کل تو لوگ عمارتوں میں لگاتے نہیں، سامنے ڈیزائن کے لیے پرانے گھروں میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پتھر کے کنگرے لگاتے ہیں۔ پہلے نارمل لگاتے تھے، پھر لوگوں نے ڈیزائن بنا کے لگانا شروع کر دیا، اور پھر اس کے کچھ سال بعد میں ابھی تک ہم نے دیکھا گول گول پھول کی طرح پتھروں کے کنگرے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈیزائن بناتے ہیں لوگ، ریلنگ لگاتے ہیں گھروں کے سامنے۔ تو اس کے محلات میں پتھروں کے جو ہے کنگرے لگے ہوئے تھے، تو 14 کنگرے اس کے گر گئے، محلات کے 14 کنگرے گر گئے۔ بادشاہ کو بڑا صدمہ ہوا، وزراء نے آ کر بتایا کہ بادشاہ سلامت، ایسی چیز ہو گئی ہے جو پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ محل کے کنگرے گر پڑے، جبکہ اتنے مضبوط عالی شان کہ وہ لوگوں کے گرانے سے نہ گرے، اور 14 کنگرے گر گئے ہیں۔ دوسرے وزراء نے آ کر خبر دی کہ ہم نے جو آگ جلا رکھی تھی، جو ہزاروں سال سے جلی آ رہی تھی، وہ بجھ گئی ہے۔ کیونکہ مجوس تھے، آگ پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے عقیدے میں یہ بات تھی۔ آج بھی جو ہمارے مجوسی لوگ ہیں جو آگ کو پوجتے ہیں، تو ان کے عقیدے کے مطابق 1 منٹ کے لیے بھی، 1 لمحے کے لیے بھی آگ بجھنی نہیں چاہیے، ورنہ تو ان کی قسمت بجھ جائے گی۔ تو ہزاروں سال سے، اور باقاعدہ شاہی فرامین کے ساتھ اس آگ کو جلانے پر لوگ مامور ہوتے ہیں، مسلط ہوتے ہیں، ان کو تنخواہ دی جاتی ہے کہ آگ بجھنی نہیں چاہیے۔ تو ادھر کے وزراء نے آ کر خبر دی، بادشاہ سلامت آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ ہماری آگ بجھ گئی، تمام کوششوں کے باوجود بھی نہیں جل پا رہی ہے۔ پھر سامنے سے کچھ وزراء انہوں نے آ کر خبر دی کہ بحیرہ نامی جو ہماری جھیل ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ زمین میں دھس گئی ہے۔
جس پر ہمیں بڑا ناز تھا، جس کا پانی بڑا شفاف تھا اور جو آپ کی نشانی کے طور پر بنائی گئی تھی، وہ تو زمین میں دھس گئی۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑے بڑے راہبوں کو بلاؤ، یہود کے بڑے بڑے علماء کو بلاؤ، بڑے بڑے کاہنوں کو بلاؤ، سب کو دربار میں جمع کر لیا اور پوچھا بھئی یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے دربار کے جو ہے محلات کے کنگرے نیچے گر گئے ہیں، اسی طریقے سے ہماری جو جھیل جو ہے وہ پتہ نہیں اچانک زمین میں کیسے دھس گئی ہے، اور ہماری جو آگ ہزاروں برسوں سے جلی آ رہی تھی وہ بھی بجھ گئی ہے، کیا تعبیر ہے اس کی؟ انہوں نے غور کیا، جیسا بھی ان کے پاس علم تھا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت دیکھیے یہ بات بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسا نبی پیدا ہو چکا ہے کہ جس کی حکومت زمین پر ہی نہیں آسمانوں پر بھی ہوگی، اور جس کی حکومت مشرق ہی میں نہیں مغرب تک جائے گی، اور جس کی حکومت کے سائے مجھے ہی نہیں، آپ کو ہی نہیں، ہر ایک شخص کو آنا ہے۔ اب ٹھیک ہے حکومت آئے گی، کوئی بات نہیں، بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، لیکن میرے محلات کے یہ 14 کنگرے گرے ہیں، ان کی تو تعبیر بتاؤ۔ 15 بھی تو گر سکتے تھے بھائی، 13 بھی تو گر سکتے تھے، 14 ہی میں کیا حکمت ہے؟ پھر انہوں نے غور کیا اور غور کر کے بتایا کہ بادشاہ سلامت اس میں حکمت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت اور آپ کے خاندان کی حکومت اور اسی طریقے سے نیچے آپ کی نسلوں میں جو حکومت رہے گی اس میں صرف اور صرف اب 14 بادشاہ ہوں گے، 14 بادشاہ بننے کے بعد پھر آپ کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے ٹھنڈی سانس لی، چلیے ٹھیک ہے، اگر 14 سال ابھی حکومت اور باقی رہے گی تو اس کا مطلب تو یہ، اگر 14 بادشاہ ابھی اور آئیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ابھی سالوں ہزاروں سال تک ہماری حکومت رہے گی، کیونکہ عمریں اچھی خاصی ہوتی تھی۔ 14 کنگروں سے اگر آپ یہ مراد لے رہے ہو کہ ہمارے 14 بادشاہ ابھی اور ہوں گے، تو اگر ان کی عمر جو ہے 50 سال بھی مانی جائے 14 بادشاہوں کی، تو 700 سال تو ابھی ہمارے پاس حکومت ہے۔ اسی طریقے سے اگر اور کم مانے تو ابھی سینکڑوں جو ہے سال ہمارے پاس حکومت ہے۔ لیکن اللہ کا جو ہے کرشمہ دیکھیے آپ کہ اگلے ہی 4 سال میں اس کی نسلوں کے 10 بادشاہ مر گئے، 10 بادشاہ گزر گئے۔ تو یہ جو 14 بادشاہ اور بننے تھے ان میں سے 10 تو 4 ہی سال کے اندر ختم ہو گئے، اور باقی کا جو تسلط تھا وہ حضور کے زمانے تک آیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد، دعوی نبوت کے بعد جہاد کیا، اور پھر جہاد میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا اور جیسے اللہ کو منظور تھا، کیسر و کسریٰ کو نیست و نابود کرایا اور اسلام کا پرچم پورے عالم میں لہرایا۔ تو بہرحال تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ساتھ کے جو واقعات ہیں، آپ ان سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو چیزیں ہو رہی تھیں، یہ جو انفارچونیٹلی نہیں ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کے لیے ایک اسٹیج سجایا تھا، ایک اسٹیج بنایا تھا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ یہ بھی دکھلانا منظور تھا کہ اگر میں چاہوں اور میری قدرت اتنی غالب ہے کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی میرے ارادے میں کوئی ٹانگ اڑی نہیں اڑا سکتا، کوئی میرے ارادے میں ذرہ برابر بھی جو ہے مجھے روک نہیں سکتا، میرے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، اب ظاہر سی بات ہے پیدائش کے وقت تو کون ہوگا، 2-4 عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ عورت ہوتی ہے جس کے یہاں ولادت ہوتی ہے۔ تو حضرت آمینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے، ان کا بیان ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا، اب ظاہر سی بات ہے اپنی امی کے وقت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے نہیں تھے، آپ تو بہت چھوٹی سی عمر کے تھے، والدہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی تھی۔ اسی طریقے سے پیدائش سے جو ہے وہ 3 یا 4، ایک قول کے مطابق 5 اور ایک قول کے مطابق 6 مہینے پہلے آپ کے والد محترم بھی دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو ان کا بیان ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو عجیب طرح سے بالکل اور بچوں سے بالکل الگ ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سر جو ہے وہ سجدے میں رکھا ہوا ہے، ہاتھ زمین پر ہے اور سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، جیسا کہ کوئی باشعور آدمی سجدہ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حیت بدلی، ایک حالت سے دوسری حالت پر آئے تو آپ نے انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا،
اسی بچپنے کی حالت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام باتیں سن کر دیکھ کر بہت سارے لوگ اندازہ لگا چکے تھے، اور بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی نقل کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ گواہ بنا کر اسی طریقے سے شہادت کی انگلی اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ لیکن بہرحال یہ ایک سنی سنائی بات ہے، ایسا نہیں کہ یہ کسی حدیث میں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی معتبر محدث نے لکھی ہیں۔ لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مستبد بھی نہیں ہے کہ اتنے زیادہ ارہاسات اور معجزات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے آئے ہیں تو یہ بات کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ اور یہاں تک بھی لکھا ہے لوگوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، اور دلیل میں یہ لکھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا تو بچے نے گواہی دی، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی امی حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود ہی میں گواہی دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ پھر سب کی زبانیں بند ہو گئی تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام پر جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کا شک کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گرے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی سے نبی مانا، اور حضرت مریم علیہ السلام سے بھی معافی مانگی۔ اور اسی طریقے سے محدثین نے لکھا ہے کہ بچوں کے بولنے کے واقعات بہت زیادہ ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب الزام لگایا، خود ہی بلایا اور پھر خود ہی الزام لگایا کہ یہ مجھے پریشان کر رہے تھے اور میرے ساتھ غلط نیت سے آئے تھے، اب بادشاہ پریشان ہے، میرے ہی گھر میں پلنے والا ایک بچہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو پریشان تھا، دماغ اس کا حیران تھا کہ کون سا فیصلہ کرے۔ تو ایک پاس میں پڑے ہوئے بچے نے گواہی دی تھی، ان کانت قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قالت انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ اس بچے نے کہا تھا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف کی غلطی ہے، اور یہ غلط نیت سے آ رہے تھے اور پھر چھینا جھپٹی میں اگلا دامن پھٹ گیا، اور اگر پچھلا دامن پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھٹ کر بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے زلیخا نے دامن پکڑا تو پچھلا دامن پھٹ گیا، تو اس واقعے میں یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ فلما رأى قمیصہ، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تصدیق فرمائی اپنے نبی کی، اور ایسے عزت بچائی اپنے پیارے اور لاڈلے یوسف علیہ السلام کی۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات اگر رونما ہوتے ہیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کی یہ خصوصیت بھی بیان کی ہے کہ آپ نے کلمہ شہادت بلند کیا، اور پھر کچھ لوگوں نے وہ کلام جو بھی میں نے آپ کو سنایا وہ بھی نقل کیا ہے۔ سب سے یونیک بات، ولد مختونا و مسرورا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مختون پیدا ہوئے، آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا، آپ مختون پیدا ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ ہنستے ہوئے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں جیسے اور بچے روتے ہیں، آج کل تو ہمارے یہاں پر اگر بچہ نہ روئے تو بہت غلط سمجھا جاتا ہے، شاید بچہ ہیلتھی نہیں ہے اور اس کو چیک کراؤ یہ کیوں نہیں رویا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے مختون پیدا ہوئے۔ اب یہ بات حضرت عبد المطلب کو پتہ چلی، جا کر کسی نے بتایا، باہر بیٹھے ہوئے تھے مسجد حرام میں اور کعبۃ اللہ شریف کے سامنے، چونکہ لیڈر تھے اور ذمہ دار بھی تھے کعبۃ اللہ کے، تو وہاں ہر وقت وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ تو کسی نے جا کے بتلایا، عبد المطلب مبارک ہو، آپ کے یہاں پوتا ہوا ہے، ذرا جا کر اس کی خبر تو لو۔ اب حضرت عبد المطلب کو قدرتی طور پر حضرت آمنہ کی محبت بہت زیادہ تھی، کیونکہ بچے کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جانا، تو بالکل بیٹوں کی طرح
حضرت عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے، تو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا، ہاتھ میں اٹھانے کے بعد بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے حضور میں ہاتھوں پر رکھ کر پیش کیا، یا اللہ، اے آسمان و زمین کے مالک، اس بچے کے والد محترم تو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس بچے کو اتنا قابل بنا، اتنا دیندار بنا، اتنا نیک بنا، اتنا سچا بنا، اتنا امانت دار بنا کہ لوگ جو ہیں اس سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ اور علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کی بھی مصلحتیں لکھی ہیں، کیونکہ ایک نبی اور ایک لاڈلا آگے چل کر اتنا کامیاب ہوگا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ارے بھائی، اتنا پیارا بچہ، اتنا پیارا نوجوان اور اتنا زیادہ علم و حکمت اور دانائی کی باتیں بتانے والا، بھلا کیوں نہ ہو عبد المطلب کا پوتا ہے، بھلا کیوں نہ ہو عبداللہ کا بیٹا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی منظور نہیں سمجھا، ماں کی تربیت سے بھی اور ماں کی پرورش سے بھی آپ کو جو ہے وہ الگ کر دیا۔ کچھ ہی دنوں تربیت کر پائی تھی، پرورش کر پائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی رخصت ہو گئی تھی، حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ رکھنے لگے، حضرت عبد المطلب بھی روانہ ہو گئے، اسی طریقے سے چچا ابو طالب اپنے پاس رکھنے لگے تھے۔ انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارے کاموں میں ساتھ دیا، لیکن بہرحال والدین کی پرورش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو الگ رکھا۔ اسی طریقے سے فیصلہ یہ فرمایا کہ کوئی دنیا میں اس کا استاد نہیں بنے گا، استاد اگر کوئی ہوگا تو وہ آسمان پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب نہیں پڑھیں گے، کتاب اگر کوئی پڑھی جائے گی تو وہ آسمان سے آئے گی، اور غیبی اور حکمت کی باتیں بتانے والا کوئی دنیا میں نہیں ہوگا، اگر کوئی ہوگا تو وہ آسمان سے جبرائیل آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اسی طریقے سے ہم کو بنایا، تو بڑے فخر کی بات ہے۔ اور پھر آپ کا جو امی جو لقب ہے وہ اعزاز کے طور پر ہے، لقب اعزاز کے طور پر، کیونکہ امی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس نے کسی سے دنیا میں لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو لیکن پھر بھی تمام استاذوں کا استاذ ہو۔ تو آپ کو جو ہے یتیم رکھنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مصلحت تھی، تاکہ والدین کے احسان سے بھی آپ کو بری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے آپ کا مددگار اور نگہبان، جیسا کہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو سب آپ کو چاہتے تھے، مانتے تھے، اپنے فیصلوں میں بلاتے تھے، اور اسی طریقے سے سب پیار کرتے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، امانت دار بولتے تھے، تو سب کے دلوں میں آپ کی محبت بٹھائی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور کیا ہم نے آپ کو ایک مستقل نظام شریعت نہیں تھما دیا؟ جب آپ کے پاس کوئی نظام نہیں تھا کہ کس طرح سے عبادت کریں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، یا پھر اسی طریقے سے آج کل جو لوگوں نے اپنا من گھڑت دین چلا رکھا ہے اس طریقے پر، یا پھر جو پاس میں نبی گزرے عیسیٰ علیہ السلام ان کے طریقے پر، تو آپ کو جو ہے ہم نے ایک مستقل راستے پر نہیں پایا تھا، فہدا، پھر آپ کو جو ہے ہم نے ہدایت دی تھی، نبی بنایا تھا، اور مستقل کتاب آپ کے اوپر نازل فرمائی تھی۔ تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ میری جو تربیت کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کی ہے، اور میری جو گویا کہ پرورش ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کی ہے، اور مجھے بہت زیادہ مہذب اور مؤدب بنایا، فاحسن تادیبی، اور میرے ادب کو بہت زیادہ اچھا بنایا۔ اور بھی آپ دیکھیے کہ بچپن میں انجان ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، انجان ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی حضرت آمنہ بھی کہتی ہیں، اس کے بعد دائی حلیمہ جو دودھ پلانے کے لیے آپ کو لے کر چلی گئی تھی وہ بھی کہتی ہیں کہ کبھی بھی اس بچے نے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بائیں چھاتی سے دودھ نہیں پیا، کیونکہ وہ نبی جو تمام کام کو دائیں ہاتھ سے کرنے کی تعلیم دینے کے لیے آ رہا ہے، وہ کیوں بائیں جو ہے چھاتی سے دودھ پیے گا؟ ہمیشہ دائیں چھاتی سے دودھ پیتے تھے، اپنے گھر بھی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بھی۔ تو یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں، اور ان تمام چیزوں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو نبی آنے والا ہے وہ کتنا زیادہ اسپیشل ہے اور کتنا زیادہ معزز ہے، معظم ہے، محترم ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا دن نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جسٹ پہلے کہ لوگوں کے منہ پر ہر وقت اللہ کا نام رہتا ہو، یا اپنے ہر کام جو ہے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوں۔ لات اور عزیٰ جو مشہور بت تھے، ان کے نام پر لوگ جانور ذبح کرتے تھے، انہی کا نام لیا کرتے تھے، انہی کی قسمیں کھایا کرتے تھے، انہی کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آمنہ نے گود میں لے کر کہا تھا اعوذ باللہ الواحد من کل حاسد، کہ میں اس بچے کو، یعنی کہ آپ کی طرف اشارہ کر کے ایسے ہاتھ پر لے کر اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے۔ دنیا میں جب تو پیدا ہو تو کوئی تجھ سے حسد کرنے والا نہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد میں دعا فرمایا کرتے تھے، احادیث مبارکہ میں آپ کی دعا مذکور ہے، اللہم اجعلنی محسودا ولا تجعلنی حاسدا، اللہ مجھے حسد کرنے والا نہ بنا، کیونکہ حسد اتنی بری بیماری ہے اور اتنا مہلک مرض ہے کہ انسان جو ہے خود کچھ حاصل نہیں کر پاتا اور دوسرے کو اجاڑنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ تو حاسدین کے حسد سے اور حسد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے پناہ مانگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے ہو کر پناہ مانگتے تھے کہ اللہ مجھے حسد کرنے والوں میں سے بالکل نہ بنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کرامات ہیں، وہ معجزات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوشیار ہونے سے پہلے کی ہیں۔ اسی طریقے سے عبد المطلب نے جو کعبے میں آپ کو اٹھا کر دعا کی، دعا کرنے کے بعد گھر میں لائے، گھر میں لا کر کہا، آمینہ اپنی بیٹی مانتے تھے، اے آمینہ استمعی، دھیان سے سن، ان لابنی ھذا لشأن، بے شک میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے، کیونکہ جو بھی گود میں لیتا تھا اس کو لگتا تھا یہ نارمل بچہ نہیں ہے، یہ نارمل بچہ نہیں ہے۔ دائی حلیمہ کا جو پورا ایک بیان ہے اور جو ان کے پورے تاثرات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیں گے، ان کو سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کو دیکھتا تھا یا آپ کو کھلاتا تھا یا آپ کے ساتھ بات کرتا تھا، یہ بچپنے کی باتیں بتا رہا ہوں، یا پھر اسی طریقے سے آپ کو اس نے کبھی گود میں لیا ہو اور اس کو کچھ عجیب نظر نہ آیا ہو۔ جو گود میں اٹھا لیتا تھا اس کو خوشی اور راحت محسوس ہونے لگتی تھی، جو سینے سے لگا لیا کرتا تھا وہ ڈپریشن سے دور ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جو آپ کو نہلانے والی ہیں ان کے ہاتھوں سے خوشبو کا آنا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں گئے اس گھر میں خیر و برکات کا پھوٹ جانا، اسی طرح خشک تھنوں میں دودھ کا آ جانا، اسی طریقے سے بیمار جانوروں کا اچھا ہو جانا، اسی طریقے سے راستے سے خوشبوؤں کا پھیل جانا، اسی طریقے سے پتھروں کا گواہی دینا، اسی طریقے سے پہاڑوں کا خوشخبری دینا، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ویلکم کہنا، یہ تمام چیزیں نارمل نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں اسپیشل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ پیر کا دن، صبح کا وقت، ربیع الاول کا مہینہ اور اصحاب فیل کا سال، اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ یہاں تک آپ یاد رکھیے، انشاءاللہ باقی بحث اور باقی باتیں اگلے ہفتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیرت کی نشست کی برکت سے ہمارے قلوب میں نورانیت پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کام ہمارے لیے آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم حاضرین مجلس میں جتنے بھی یہاں پر مولا کریم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، مولا کریم سبوں کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما۔ مولا کریم اگر ان کی کوئی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور فرما، کوئی بیمار ہے تو اس کو مکمل شفا عطا فرما، کسی کی کوئی خواہش ہے اس کی جائز خواہش کو قبول فرما اور پورا فرما۔ مولا کریم امن کا، امان کا بول بالا فرما۔ مولا کریم اسلام کا، مولا کریم قرآن تعلیمات کا، سنت نبویہ کا بول بالا فرما۔ ہمارا مزاج سنتی مزاج بنا۔ مولا کریم ہمارے مساجد، مدارس، خانخواہوں، تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ کریم آقا بن مانگے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔